امید ہے خیریت سے ہوں گے. میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں نئی ویڈیوز کے ساتھ, اور آپ کا ہوسٹ محمد خلیل آپ کے لیے لے کر آیا ہے ایک نئی ویڈیوز اور ٹرانسفارمر کے. اگلے ہم کولنگ پمپ کی طرف چلتے ہیں, اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھے تھے ریڈنگ اینڈ ٹرانسفارمر, یعنی کہ اس کے ریگولیٹر پڑھا تھا. تو آج ہم پڑھیں گے اس کے اگلے پوائنٹ 8 سے شروع ہوں گے. تو اس سے پہلے میں آپ کے لیے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نئے کسٹمر ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کر لیجئے. ساتھ ہی اور لائک ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے کریں, اور شیئر کرنا تو مت بھولیں. تو اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک نیا شعر لے کر آیا ہوں. تو اس شعر کو آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. تو ملے یا نہ مل یہ مقدر کی بات ہے, تو ملے یا نہ مل یہ مقدر کی بات ہے. سکون بہت ملتا ہے تجھے اپنا سوچ کر, سکون بہت ملتا ہے تجھے اپنا سوچ کر. بے حد پیار کیا تھا اتنا چاہت کے ساتھ, اتنی چاہت کے ساتھ افسوس بے وجہ چھوڑ دیا اس نے بے انداز کے ساتھ. تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیوز کی طرف, دیکھتے رہیے ویڈیوز. تو آئل پمپس کی میں ہے 26 کے وی اے سے زیادہ ریڈنگ کے ٹرانسفارمر پر ریڈی ایڈی کے علاوہ وہ آئل پمپس بھی لگایا جاتا ہے جو من ٹینک میں آئل کو گردش دینے کا کام کرتا ہے, یعنی کہ اس کو گردش گھمانے یا اس کو جگہ دینے میں یا اس کی ٹھنڈے ہونے کی مدد کرتا ہے. تو ٹرانسفارمر انسولیشن ہوتا ہے. ٹرانسفارمر ٹینک میں امونیم منرل انسولیشن آئل استعمال ہوتا ہے. یہ تیل انسولیشن کے علاوہ کو کولنگ کا کام بھی کر دیتا ہے. آج کل ٹرانسفارمر میں SF6 گیس بطور انسولیٹڈ استعمال ہوتی ہے. اس کے استعمال سے آگ لگنے کی صورت میں حفاظت رہتی ہے. کور کے لحاظ سے ٹرانسفارمر کی اقسام, کور کی بناوٹ کے لحاظ سے اس لیے اسے 3 اقساموں میں, ان 3 اقساموں میں بنیادی فرق پتری دار سٹیل کور کی گردل معزز پرائمری اور سیکنڈری کوائلوں کو ترتیب دینے سے پیدا ہوتی ہے. کور کی 3 اقسام ہیں. کور ٹائپ ٹرانسفارمر, یعنی کہ کور کے ذریعے ٹرانسفارمر میں ٹائپ کرنا. ہم اوپر زیادہ چلے گئے تو ساتھ ہی جس ٹرانسفارمر کی کور کے گرد وینڈنگ کی گئی ہو اور مقناطیسی سرکٹ کا ایک ہی رستہ ہو, یعنی کور اندر اور وینڈنگ باہر ہو, تو اسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں. یہ سب سے زیادہ استعمال کیے جاتا ہے. ان میں کور پتری دار ہوتی ہیں حتیٰ کہ ایڈی کرنٹ کو کم کیا جا سکے. شیل ٹرانسفارمر, شیل ٹائپ ٹرانسفارمر ایسا ٹرانسفارمر جس میں کور باہر اور وینڈنگ اندر ہوتی ہے, وہ مقناطیسی فلیکس کے دو رستے ہوتے ہیں اسے شیل ٹائپ ٹرانسفارمر کہتے ہیں. ان ٹرانسفارمروں کے کوائلز بھی کور ٹائپ ٹرانسفارمر کی طرح بنائے جاتے ہیں. مکمل وینڈنگ تا در تک ڈسک مشتمل ہوتی ہے. اسپیشلی ٹرانسفارمر, ان ٹرانسفارمر کی متعدد اقسام ہیں. ان کی انسٹرومنٹڈ ٹرانسفارمر, آٹو ٹرانسفارمر, کانسنٹریٹڈ ٹرانسفارمر, کرنٹ ٹرانسفارمر, ریڈنگ ٹرانسفارمر. یہاں پر ہم نمبر 1 پر صرف ایک ہی آج ٹرانسفارمر کی انسٹروریٹ, یعنی کہ ان ٹرانسفارمر کی متعدد اقسام ہیں. کئی قسموں میں ہیں, یہ 4 قسموں میں. ان 4 قسموں کے ہم آج پہلے ہی قسم کا ٹرانسفارمر پڑھیں گے, انسٹرومنٹڈ ٹرانسفارمر. اس کے مطابق ہم جانیں گے کچھ تھوڑا سا, تو اس کو جاننے کے بعد ہم اگلا ٹاپک اپنا سوچیں. ڈی سی سرکٹ میں جب کبھی زیادہ کرنٹ پیمائش درکرار ہو تو لو
رنگ کے ایمپائر میٹر کے ساتھ مناسب ویلیو کی شنٹ عام طور پر لگائی جاتی ہے۔ ہاں، وولٹیج کی پیمائش کے لیے ایک لو ریجنگ کا وولٹ میٹر استعمال نہیں کیا جاتا، جس کے سیریز میں ہائی وول کی حامل رجسٹنس لگائی جاتی ہے، لیکن اس طریقے کو الٹرنیٹنگ کرنٹ اور وولٹیج کے ساتھ استعمال کرنا آسان نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے عام طور پر استعمال کیے گئے انسٹرومنٹ استعمال کے لیے لگایا گیا ہے، جن کے ساتھ لو ریجنگ کے اے سی انسٹرومیٹر لگایا جاتا ہے۔ یہ دو اقساموں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر بہت زیادہ اے سی کرنٹ کی پیمائش کے لیے کرنٹ ٹرانسفارمر۔ نمبر 2 پر ہے زیادہ اے سی وولٹیج کو پیمائش کے لیے پوائنٹ ٹرانسفارمر۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ میرا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔